غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے کرائے کے گھر میں رہنے والے فاروق حبیب اسکول کے زمانے میں اپنے ساتھی طالب علموں کی سائیکلیں ان کی اجازت کے بغیر چلایا کرتے تھے، مگر جب انہیں اقتدار ملا تو ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے فیصل آباد کے مالیوں، سینٹری ورکروں اور صفائی والوں سے بھی رشوت لی اور اپنے بھائی کو فرنٹ مین بنا کر کروڑوں کی پراپرٹی بنا ڈالی۔ جستجو میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کی سیاست کا پوسٹ مارٹم کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے والے فاروق حبیب کون ہیں، ان کا خاندانی تعارف کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان کو کندھوں پر اٹھانے والے جمعیت کے کارکن فاروق حبیب کیوں انہیں تشدد سے نہ بچا سکے، وہ کیسے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی رکن بنے اور پھر کیسے عمران خان نے انہیں فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ ایک غریب خاندان کا فرد جب اپنی ہی جیسی عوام میں ووٹ مانگنے گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مگر اقتدار میں آنے کے بعد اسی غریب خاندان نے کیسے کروڑ پتی بننے کا ریکارڈ مہینوں میں طے کر لیا، اور سب سے بڑھ کر کئی ماہ تک روح پوش رہنے والے فاروق حبیب کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے پی ٹی آئی ہی چھوڑ دی۔ کو بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے۔ فاروق حبیب پی آئی اے کی پرواز کے 203 کے ذریعے دبئی جا رہے تھے اور تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب گرفتار، ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ لیکن عمران خان نے کسی جگہ کے اوپر بھی قوم کو پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی۔ عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغوا کیا۔ فاروق حبیب نے پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ نہ ہمیشہ ان سے بیٹھنے دیا گیا، جو پارٹی کے عہدیداران تھے، نہ پارٹی کے ورکروں کو۔ ڈیٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما جو 9 مئی کو صحافیوں کو لندن سے فون کر کے بتاتے رہے کہ دیکھا انقلاب آ گیا، مگر جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کی زبانیں لٹک رہی تھی۔ وہ جو خود کو جٹ کا پتر کہا کرتے تھے عدالت کے ہاتھوں میں روتے نظر آئے۔ کئی رہنماؤں نے نم آنکھوں کے ساتھ مختصر سی پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی سے اپنے راستے جدا کر لیے، مگر فاروق حبیب نے کئی ماہ تک روح پوش رہنے کے بعد پہلے گرفتاری اور پھر رہائی کے بعد ایک نئی سیاسی جماعت جوائن کرتے ہوئے جو پریس کانفرنس کی وہ پی ٹی آئی کی رہنماؤں میں سب سے مطمئن پریس کانفرنس تھی۔ تقریباً 40 منٹ کی اس گفتگو میں انہوں نے عمران خان کے ایک سیاسی اقدام پر تنقید کی اور اس کا سچ کھول کر رکھ دیا۔ امریکی سازش کے ڈرامے کو بے نقاب کیا، عدم اعتماد پر اپنے کپتان پر بے اصولی کا الزام لگایا، گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کے ہیلے بہانوں اور جتھوں کے استعمال پر ان کی بہادری پر کاری وار کیا، اور سب کی طرح 9 مئی کے سانحہ پر خود بھی معافی مانگی اور کپتان پر سارا الزام ڈال دیا۔ وہ فاروق حبیب جو گاڑیوں کے آگے لیٹ کر بھگت سنگھ بنا کرتے تھے، جنہوں نے عمران خان کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کیے، مگر جب ان پر مشکل وقت آیا تو عمران خان کی بنت پر ہی سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور فاروق حبیب اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اس مہمے کو سمجھنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر فاروق حبیب کون ہے۔ فیصل آباد کے غریب خاندان میں فاروق حبیب 13 اگست 1980 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد ارشد ایک محنت کش انسان ہیں، محنت مزدوری سے زندگی کی گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ فاروق حبیب نے گھر کے قریبی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور ان کے بچپن کی غربت کا یہ عالم تھا کہ انہیں سائیکل چلانے کا اتنا شوق تھا، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے وہ اس شوق کو پورا نہ کر سکتے تھے، تو وہ اکثر اسکول ٹائم میں کسی کی بھی سائیکل لے کر چوری چھپے چلایا کرتے تھے، اور پھر ایک بار جب یہ شکایت ان کے والد تک پہنچی تو ان کی بہت پٹائی ہوئی۔ فاروق حبیب نے کالج لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ایک متحرک ممبر بنے، مگر 2005 میں جب انہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں داخلہ ملا تو ان کی سیاسی زندگی کا اصل آغاز وہیں پر ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا تھا۔ عمران خان نے 2.5 سال تک مشرف کی آمرانہ حکومت کی کھل کر حمایت کی، ان کے ریفرینڈم کی کیمپین کی، مگر جب جنرل مشرف نے انہیں وزیر اعظم بنانے سے انکار کر دیا تو عمران خان ان کے خلاف ہو گئے۔
عمران خان کے خلاف پرچے درج ہوئے تو وہ زمان پارک میں اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر گرفتاری سے بچنے کے لیے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں شفٹ ہوتے رہے. پولیس انہیں ڈھونڈ رہی تھی مگر عمران خان پکڑائی دینے پر تیار نہیں تھے. مگر پھر ایک روز خبریں ملی کہ عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں. مگر یہ سارا واقعہ فاروق حبیب کے سامنے پیش آیا. ہوا کچھ یوں کہ 2007 میں جب عمران خان پولیس سے مسلسل بھاگتے ہوئے تنگ آ گئے تو انہوں نے نوجوانوں میں اپنی طاقت چیک کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف احتجاج کی کال دی. ان دنوں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں بہت پیار ہوا کرتا تھا. عمران خان بھی قاضی حسین احمد کے بہت قریب تھے. انہیں یہ زوم بھی تھا کہ ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے نوجوان ان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے روپوشی ترک کر کے پہلی انٹری پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا. وہی گیری ڈبے میں پنجاب یونیورسٹی پہنچے جس کو جماعت اسلامی کے رہنما امیر العظیم چلا رہے تھے اور عمران خان کے ساتھ ان کے کزن حفیظ اللہ نیازی بھی بیٹھے تھے. وہ گیری ڈبے سے اترے تو فاروق حبیب دیگر طلبہ کے ساتھ سامنے کھڑے تھے. ان طلبہ نے عمران خان کو کندھوں پر اٹھا لیا جن میں فاروق حبیب بھی شامل تھے. مگر تھوڑے سے فاصلے پر دیگر جمعیت کے طلبہ مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. معلوم نہیں اس وقت فاروق حبیب کہاں غائب ہو گئے جب جمعیت کے طلبہ نے عمران خان کو دیکھتے ہی ان پر تانے کسنے شروع کر دیے اور مشتعل ہو گئے اور ریفرینڈم میں ایک آمر کی حمایت کرنے پر ان کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی شروع کر دی. اور پھر عمران خان کو زد و کوب کیا گیا. ان کے کپڑے پھاڑے گئے, ان پر ہلکا پھلکا تشدد کیا گیا اور انہیں 2 گھنٹے کے لیے ہاسٹل کے کمرے میں بند کر دیا گیا. پولیس کو اطلاع دی گئی اور پھر عمران خان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اس سارے واقعے میں فاروق حبیب کی مزاحمت کہیں پر نظر نہیں آئی. مگر وہ لمحہ تھا جب فاروق حبیب نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. وہ جمعیت کے جونیئر کارکن تھے مگر پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہی وہ آئی ایس ایف کے سینئر رہنما بن گئے. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت جمعیت کی غنڈہ گردی کے ماحول میں کسی دوسری سیاسی جماعت کا پنپنا بہت ہی مشکل تھا. مگر فاروق حبیب نے نہ صرف یہ بھاری پتھر اٹھایا بلکہ عمران خان کا مکمل ساتھ دیا. جمعیت نے فاروق حبیب کے پارٹی بدلنے کو پرسنل لے لیا. فیصل آباد سے ایگریکلچر یونیورسٹی کے کارکن فاروق حبیب کے گھر پہنچے. ان کے والد کو سمجھایا کہ اسے پارٹی بدلنا مہنگا پڑ سکتا ہے. محمد ارشد صاحب نے فوری طور پر اپنے بیٹے کو لاہور سے بلایا اور حکم دیا کہ ہم کمزور لوگ ہیں, تم تعلیم حاصل کرنے کی بجائے کیوں ان سے پنگا لے رہے ہو. مگر فاروق حبیب فیصلہ کر چکے تھے. وہ جب پنجاب یونیورسٹی واپس پہنچے تو اب جمعیت نے انہیں اپنے طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, ان پر تشدد کیا. اور پھر جب ان کے والد کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے پر جمعیت نے تشدد کیا ہے اور وہ جب لاہور پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پنجاب یونیورسٹی میں زخمی حالت میں پایا. عمران خان تک یہ حالات پہنچے تو انہوں نے خاص طور پر فاروق حبیب کو بلایا, اس کی بہادری کی تعریف کی اور فاروق حبیب کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مرکزی صدر بنا دیا. فاروق حبیب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی کارکنوں میں شامل ہیں اور یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ کوئی سیاسی پس منظر نہ رکھنے والے فاروق حبیب ایک سیاسی جماعت کے لاہور کے مرکزی صدر بن چکے تھے. پی ٹی آئی کی ہوا چلی تو 2011 میں لاہور جلسہ کے بعد پاکستان بھر سے الیکٹیبلز کو عمران خان کی طرف بھیجا جانے لگا. مگر 2013 میں عمران خان نے فاروق حبیب کی وفاداری کو یاد رکھا اور انہیں فیصل آباد سے ٹکٹ دینے کی خبر سنائی تو فاروق حبیب اس احسان پر وفور جذبات سے آبدیدہ ہو گئے. انہوں نے اپنے کپتان سے کہا, میرا کوئی سیاسی پس منظر نہیں, میں کیسے کامیاب ہو سکوں گا. مگر عمران خان کو یقین تھا کہ اب پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے. فاروق حبیب کی بات میں وزن ضرور تھا اور اس کا عملی احساس انہیں 2013 میں فیصل آباد کے حلقے میں جا کر ہوا. وہ کئی سال سے لاہور میں تھے. فیصل آباد میں ان کا کرائے کا گھر تھا, وسائل کی کمی تھی. وہ جب علاقے کے لوگوں میں جاتے اور ووٹ مانگتے تو وہ پہلا سوال یہی کرتے کہ بھائی آپ ہیں کون, آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. مگر یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. فاروق حبیب نے حلقے میں وقت گزارا اور عمران خان کی چھتری تلے جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو فیصل آباد حیران رہ گیا.
फारूक हबीब हार कर भी जीते थे। बड़े सियासी घराने के खिलाफ उन्होंने 50,000 वोट हासिल किए थे और फिर जब 2018 के इंतखाबात हुए तो फारूक हबीब ने इस बार मुस्लिम लीग नून के आबिद शेरली को शिकस्त फाश दे दी। रुकने कौमी असम्बली और कम उम्र तरीन वज़ीर मुमलिकत बनने का एजाज़ भी हासिल किया, मगर अफसोस के बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और रुकने कौमी असम्बली उन्होंने फैसलाबाद की अवाम को बहुत मायूस किया। वो फारूक हबीब जो 2018 तक फैसलाबाद में किराए के घर में रहते थे, आज उनके ख़ानदान के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। कुछ वाकफान हाल तो ये भी कहते हैं कि इस ख़ानदान ने आधा शहर खरीद लिया है। उनके बड़े भाई नबील अरशद पर उनके फ्रंट मैन होने का इल्ज़ाम लगाया गया और मुखालिफ सियासतदानों ने तो ये भी कहा कि इस ख़ानदान ने फैसलाबाद के स्वीपर्स, सेंट्री वर्करों और मालियों से भी रिश्वत ली है। एसआई और एंटी करप्शन ने फारूक हबीब की करप्शन के खिलाफ रेलवे की ज़मीन पर पेट्रोल पंप बनाने, नया मुआना रोड पर ठेकेदार की तरफ से कमीशन कम देने पर तरक्याती काम रुकवा देने, फैसलाबाद में मनपसंद वकला को पैसे लेकर चैम्बर अलॉट करने, सत्याना कारपेट रोड प्रोजेक्ट में भारी रिश्वत लेने पर कई इंक्वायरियां शुरू कर दी, जो शायद अब उनके माफ़ी मांगने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ख़त्म हो जाएं। फारूक हबीब पर इक़्तिदार में आते ही ना सिर्फ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगने शुरू हुए, बल्कि उन्होंने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कई मौक़े पर किया। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने लाहौर में दोस्त के एक फार्म हाउस पर मेहंदी की तकरीब की, जहां पर ना सिर्फ वन डिश की कानून की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला की गई, बल्कि वक्त की पाबंदी ना करने के अलावा कई दीगर कवानीन भी तोड़े गए। उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर ज़ीशान रांझा इस तकरीब में पहुंचे और उन्होंने इसे बंद करवाने की कोशिश की तो उनका वायरलेस सेट छीन लिया गया। उन पर मुबैना तशद्दुद भी हुआ। फारूक हबीब इस हंगामे के बाद तकरीब से चले गए, मगर इस फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सानहा 9 मई हुआ तो इमरान खान की हवा बदल गई। सब परिंदे उन्हें छोड़कर उड़ने लगे तो फारूक हबीब उड़ने की बजाय रूपोश हो गए और बड़े बहादुराना बयानात देते नजर आए। मगर फिर 27 सितंबर 2023 को मालूम हुआ कि वो गवादर से गिरफ्तार हुए हैं। उनके ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि फारूक हबीब को अगवा किया गया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने बताया कि फारूक हबीब उनके पास नहीं है और उन्होंने इसको गिरफ्तार नहीं किया। ये मुहिम्मा कभी हल ना हो पाता कि फारूक हबीब आखिर हैं किसके पास। लेकिन सानहा 9 मई के बाद पीटीआई के रहनुमाओं को 2 तरह की जो ऑफर दी जा रही हैं, यानी सियासत छोड़कर घर बैठ जाएं और जब अच्छा बनता है तो इमरान खान या जिसके साथ चाहें सियासत करें, और अगर उन्हें सियासत में रहने का इतना ही शौक़ है तो फिर जो एक पार्टी जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इस्तेहकाम पार्टी के नाम से बनाई है उसमें शामिल हो जाए। फारूक हबीब ने इस मौका पर उन सियासतदानों में शामिल होने का फ़ैसला किया जो अपने कैरियर को जारी रखेंगे। वो 1-2 मिनट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान से अलहदगी का ऐलान कर सकते थे, मगर उन्होंने तकरीबन 40 मिनट तक बोलते हुए इमरान खान की सियासत के आगाज़ से इख्तिताम तक हर इक़दाम का पोल खोलना अपना फ़र्ज़ समझा। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं।